پہلی ابھی رمضان کا چاند دکھے گا، بولو انشاءاللہ، ہاں بولو نا انشاءاللہ، پوری مسجد پیک ہو جائے گی، پوری مسجد پیک، ہاں تراوی 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 تراوی، دوسری رات بھی مسجد پیک، تیسری رات بھی مسجد پیک، چوتھی رات کو کم، بولو پھر پانچویں رات کو اور کم، چھٹی رات کو، اور پھر جوان کو پوچھا ہے تو 3 دن تک تراوی میں تھا، ابھی تراوی نہیں پڑھتا، بڑی رات کو آؤں گا نا 27ویں رات کو حضرت قرآن ختم کروانے آئیں گے، صحیح بولو، ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں بولو نا، اور پھر ایک تو تراوی نہیں پڑے گا، اوپر سے کریٹیسائز کرتا، کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ تم اس کو تراوی نہیں ہے نا، امام کیسا پڑھاتا بھائی، 1.5 گھنٹہ لگا دیتا ہے، 1.5 گھنٹہ، اور دوسرا بھی ہے، دوسرا ایسا اچھلتا ہی ہوگا 1.5 گھنٹہ، ہماری مسجد میں تو 1 گھنٹہ 10 منٹ میں ہو جاتی تراوی، تو کہا اچھا وہاں ایسا ہوتا، کہا وہاں کا امام ایک دم ایکسپریس گاڑی میں چلتا، کہا ہمارا امام تو لوکل چلتا ہے، ارے آرام سے چوراہے پہ بیٹھ کے امام کی غیبت کر رہا ہے، امام کی غیبت کر رہا ہے، وہ جلدی پڑھا تھا، تو آہستہ پڑھا تھا، کم بخت تو کیسا پڑھتا ہے؟ نہیں تو اپنے گریبان میں منہ ڈالنا، تیرے کو کیا آتا ہے؟ میں قسم کھا کر بولوں ابھی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوئی ہے، ہم لوگوں کے یہاں ایک عجیب معاملہ، یاسین پڑھو یاسین پڑھو یاسین پڑھو، ارے کیا ہوا بھائی، کچھ بھی معاملہ ہوا یاسین پڑھو، پوچھو جوانوں کو، پوچھو یاسین زبانی یاد ہے؟ بائی ہارٹ ہے یاسین؟ نہیں۔ سورہ رحمان بائی ہارٹ ہے؟ نہیں۔ آیت الکرسی یاد ہے؟ نہیں۔ سورہ فاتحہ صحیح ہے؟ نہیں۔ اوٹے پہ بیٹھ کے وہ فاسٹ پڑھا تھا وہ سلو پڑھا تھا، کم وقت تو کیا پڑھتا وہ تو بتا۔ قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا وہ امام کیسا پڑھتا تھا، اللہ یہ پوچھے گا تو پڑھ۔ آج سچ بتانا، روزی کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں کہ نہیں؟ ہاں بولو نا بھائی، پیسے کے لیے پریشان ہے نا؟ آیا یہ لوگ بولتے نہیں، تو بول۔ ہاں، جو ہزاروں کماتا ہے نا وہ بھی پریشان ہے، جو 100 کماتا ہے وہ بھی پریشان، جو لاکھ کماتا ہے وہ بھی، اور جو کروڑ کماتا ہے وہ اور زیادہ روتا ہے۔ بولو نا، سب پریشان ہے کہ نہیں؟ بولو نا، سب روزی کے معاملے میں پریشان۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک زمانے پہلے وہ نوٹ بند ہو گئی، 500,000 کا نوٹ بند ہو گیا، وہ ATM اور وہ بینک کی لائن، ارے سب روزی کے بارے میں پریشان، کیا کرے؟ ارے 500 کا نوٹ، ارے 1000 کا نوٹ، کیا کرے کیا کرے؟ میرے پیارو، پھر گلابی نوٹ آئی تو بھی پریشان۔ ہاں، کوئی بولتا کلر نکل گیا، سب نوٹوں کے لیے پریشان ہے۔ میرے پیارو، ہمارا ایمان نوٹوں پر نہیں ہے، وہ مشین لے کر آؤ جس سے نوٹیں تیار ہوتی ہے، اور وہ مشین لاؤ گے اگر آج کا مشین لاؤ گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ پیارے نبی نے جو بات بتائی ہے وہ کر لو۔ آپ کو معلوم ہے نا بھائی، اپنا مہینہ پورا ہوتا ہے، اپن کہیں بھی کام کرتے، پگار ملتی ہے اپنے کو، بہت پریشانی ہے بھائی، ملتی پگار ملتی نا۔ حضرت عثمان جب امیر المومنین تھے، بولو کون؟ حضرت عثمان امیر المومنین تھے، تو بھائی امیر المومنین تھے، ان کے پاس رجسٹر تھا کس کس کو پگار دینا ہے حکومت کی طرف سے، بولو کس کی طرف سے؟ اور اس وقت کے اماموں کو بہت پگار ہوتی تھی بھائی، امام پڑھنے پڑھانے والوں کو۔ آج کے زمانے میں اگر اس کا ایوریج نکالے نا تو کم سے کم آج کے اعتبار سے نکالو تو مہینے کا 1,00,000 روپیہ چلا جاتا ہے۔ کتنا؟ ہم امام کو 1,00,000 روپیہ دیتے مہینے، لاکھ نہیں، لات دیتے، لات۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور عجیب معاملہ، ایک جگہ پر میں نے خود کہا کہ ارے بھائی ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد ہے، پڑھنے والے سب کاروبار کے لوگ ہیں، اچھے ویلیویبل لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو میں نے کہا امام کی پگار کتنی ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا، میں جگہ کا نام نہیں لیتا، 32 سال سے وہ امامت کراتا ہے، اس کی پگار 8,500 روپیہ۔ تو میں نے کہا بھائی 15,000 کر دو نا، ماشاءاللہ۔ کیا ایک کیا تو ایک متولی کیا بولا معلوم؟ نہیں قاری صاحب بگڑ جائیں گے۔ ہاں، مولانا کا 15,000 پگار کرے گا تو مولانا بگڑ جائے گا، زینا کے اڈے پہ جائے گا، دارو پیے گا، گٹکا کھائے گا، ہاں کیا کرے گا؟ شراب پیے گا۔ اور میرا تو دماغ ہوا اس کو پکڑ کے نہ جانے، بھائی ایڈوکیٹ صاحب معاف کرنا، میرا تو دماغ ایسا پھرا، 15,000 کریں گے تو بگڑ جائے گا، کم بخت تو 1.5 لاکھ کماتا، تو نہیں بگڑا؟ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، اللہ کی قسم میرے پیارو۔ خیر میں کہا اماموں کے بک چکر میں آیا یہاں پہ، میں کیا بات کر رہا تھا، وہ ہم مشین دینے کا نوٹ چاہیے نا بھائی، نوٹ۔ ہاں، میں آپ کو بات بتاؤں تو حضرت عثمان کے ہاتھ میں رجسٹر، بولو حضرت عثمان کون؟ امیر المومنین، ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، رجسٹر ان کے ہاتھ میں، اور سب کے پاس۔ اچھا نام آیا ایک صحابی کا، بڑے صحابی کا نام آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، بولو کن کا نام آیا؟ حضرت عبداللہ ابن، کہاں ہے بھائی، کہاں ہے؟ ان کا بھی یہاں پگار تیار ہے،
بولے نہیں یہاں پر نہیں ہے. کوئی بات نہیں, جمع کر دو, آئندہ مہینے آوے تو ڈبل کر کے دے دینا. ہاں ہم ہوئے تو نہیں ہے تو کھا جانا, آئندہ مہینے ڈبل. اچھا دوسرا مہینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, ارے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود, تو کہا نہیں ہے, کہا کوئی بات نہیں تیسرے مہینے میں آوے ٹرپل کر کے دے دینا. جمع کرتے جا رہے جمع, ارے چوتھے مہینے میں کہا چوبل کر کے دے دینا. ایک زمانہ گزر گیا, پگار کا دن ہوئے, بولو وہ صحابی نہیں آوے. کون سے صحابی نہیں آوے؟ حضرت عبداللہ بولو ابن. اب کافی پیسے جمع ہو گئے. اس زمانے میں چاندی کے سکے سونے کے سکے ہوتے تھے, درہم دینار, کافی بڑا ٹھیلا جمع ہو گیا. حضرت عثمان نے ایک دن کہا کب تک ہم سنبھال کے رکھیں گے, چلو بلا لو ان کو بلا لو. ارے اور حضرت عثمان امیر المومنین تھے, کہا ان کو بلا لو. کسی نے جا کر کہا کہ آپ کو امیر المومنین بلا رہے, حضرت عثمان بلا رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود, اچھا امیر المومنین بلا رہے, ارے ان کی تو ماننا ضروری ہے. دوڑتے دوڑتے آئے, السلام علیکم یا امیر المومنین. حضرت عثمان نے کہا عبداللہ عجیب ہو, کتنا زمانہ ہو گیا, تمہارے پیسے جمع ہے, ہر مہینے میں اعلان ہوتا, تم آتے نہیں ہو, یہ لے لو کر کے. وہ جو ٹھیلا تھا نا جس میں دینار اور درہم ہوں گے, وہ کن کو دیا؟ بولو کن کو دیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. آپ اتنا حضرت عبداللہ یاد رکھو. دیا. جب دیا تو انہوں نے کہا کیا ہے یہ؟ تو کہا کہ وہ مہینے کا آپ کا وہ پگار. تو کہا کہ یہ ختم ہو جائے گا پھر. تو حضرت عثمان چوکے, تو عجیب بات کر رہا ہے. کہا ختم ہو جائے گا تو تمہارا جیسا جیسا مہینہ آئے گا ہم دیتے جائیں گے. کہا آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر؟ تو حضرت عثمان نے کہا عبداللہ کیسی باتیں کرو, میں چلا جاؤں گا, کوئی اور آئے گا وہ دیں گے. کہا وہ بھی چلے جائے گا پھر؟ تو حضرت عثمان سمجھے ان کو کیا ہوا. کہا ایک کام کرو, تم 2-4 سال کا ایڈوانس لے لو تاکہ کوئی ٹینشن ہی نہیں. تو کہا وہ ختم ہو جائے گا پھر. تو اب حضرت عثمان تو امیر المومنین تھے, چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو, صاف صاف کہو. کہا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب پیسہ ختم ہوئے گا پھر میرے کو کون دے گا. تو کہا کہ یہ کیسا سوال تم کرتے ہو, ایسا سوال تو کوئی نہیں کرتا. اب سنایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تم پیسہ دے رہے ہو, تم درہم دیتے ہو, دینار دیتے ہو, اس کا جو بنانے والا ہے نا, یہ جو پیسہ بنانے والی جو چیز ہے نا, وہ میرے نبی نے مجھے دیا ہے. کہا تمہارے پاس کیا ہے, کیسا بناتے ہو؟ کہا میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے عبداللہ سورہ واقعہ پڑھ لینا, تیری بیٹیوں کو بولنا پڑھ لے وے, تیری بیوی کو بولنا پڑھ لے وے, بلکہ میرے امتی کو کہنا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے. ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا جو میرا امتی سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے گا, اللہ کی قسم نہ بھوکا سوئے گا نہ صبح میں بھوکا اٹھے گا. میرے پاس تو اتنی پیاری صورت آ گئی ہے, یہ پیسے کا کیا کروں گا. یہ کہہ کر یوں پیسہ واپس کیا اور چلے گئے. میرے دوستو یہ قرآن پاک کی برکت ہے جو آج ہمارے پاس سے ختم ہو چکی ہے. ہم تو جو قرآن بیچارہ پڑھتا اس کو نہیں چھوڑتے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو خیر میرے پیارے دوستوں, میں باتوں کو ختم کروں اس لیے کہ مجھے 2-3-4 باتیں کہہ کے باتوں کو ختم کرنا. تو سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ. تیسری بات کے لیے میں لا رہا ہوں تراویح. بتاؤ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ پوری تراویح پڑھو گے انشاءاللہ. اور ایک بات سمجھ لو بھائی, کتنی جگہ پر 3-3 پارے کی تراویح ہوتی ہے, کتنی جگہ پر 5-5 پارے کی تراویح ہوتی ہے. بھائی ہم منع نہیں کرتے, بھائی پڑھو, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن تراویح پڑھنا الگ سنت ہے اور قرآن ختم کرنا الگ سنت ہے. یہ تو کیا کرتا معلوم ہے, وہ 3 پارے کی تراویح پڑھا, 10 دن میں قرآن ختم, اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد یوں باہر گھومتا. ارے کیا اپنا ہو گیا؟ ہاں تیرا ہو گیا. مت کرو قرآن کا مذاق, مت اڑاؤ بھائی. اچھا کتنے لوگ تو ایسے مسجد میں آتے ہیں, مولانا ساجد آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں آ کے تراویح نہیں پڑھتے. ہاں یوں گھومے گا, کبھی پانی پیے گا, پیشاب نہیں آئی ہوگی تو بھی کرنے جائے گا. معلوم نہیں وہاں مزہ آتا ہے کچھ. یوں گھومے گا اور پھر کیا کرے گا معلوم ہے, جب امام پڑھے گا نا یا علمون, اس کو معلوم ہے اب رکوع کرے گا. جیسا رکوع کیا دوڑتا آیا. تو کیوں پہلے تیرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا, کھجلی ہو رہی تھی, کوئی پرابلم تھا, سکن پرابلم تھا, کیا ہو گیا تھا میرے دوستوں؟ ایک رمضان کا مہینہ تو ملتا ہے جس میں ہمارا قرآن سننے میں پورا ہوتا ہے, پڑھنے میں تو پورا ہوتا ہی نہیں ہے. سننے میں پورا ہو جاتا ہے, اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو چلو بھائی یہ سب رمضان کی پریکٹس کرنا. تو سب سے پہلے تو بولو لا الہ الا. نمبر 2 پیٹ پیچھے کسی کی برائی نہیں, روزہ برباد ہو جائے گا, روزہ برباد ہو جائے گا. اور نمبر 3 تراویح سب پڑھیں گے. بولو کون کون تیار ہے میرے جوان؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری ماں بہنیں بھی گھر میں پڑھیں گی انشاءاللہ. اب 20 رکعت پڑھیں گے, بولو نا پڑھیں گے نا انشاءاللہ, اور سکون سے پڑھیں گے انشاءاللہ. باہر نکل کر ایمان کی غیبت. اچھا بیچارہ کبھی کبھی ہمارے یہاں کے جوان بیٹے پڑھاتے ہیں نا, کوئی 16 سال کا, کوئی 17 سال کا, اور بیچارہ اب
تراوی پڑھا رہا ہے, دو چار اسی غلطیاں ہو گئی, باہر آ کے کیا کتنی مسٹیک کرتا ہے, تو کھڑے ہو جا, معلوم پڑے گا امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوتا تو پاؤں کیسا کپتا ہے. یہ کوئی آسان نہیں ہے میرے دوستو, آسان نہیں ہے, کر کے دیکھو ایک بار امامت کے مصلی پر آؤ. اپنے کو کرنا نہیں, کسی کو چین سکون سے کرنے تو دے بھائی. دعا کر اس بچے کے لیے, دعا کر, آج بیچارے کی 4-5 بھول ہو گئی, اللہ اس کا قرآن اور مضبوط کر دے. تجھے تیری دعا کی برکت سے اللہ تیرے بیٹے کو حافظ بنا دے گا انشاءاللہ. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ ایک دم پرفیکٹ بھائی, تراویح کریں گے انشاءاللہ. 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں, اب ایک کام اور بتا رہا ہوں, پھر بات ختم کریں گے, ٹھیک ہے نا. 3-4 بتائے تھے نا کام آپ کو, ایک کام, لیکن یہ کام بھی بہت سینسیٹیو کام ہے. کریں گے؟ بولو کریں گے آپ لوگ؟ نہیں, میرے کو نہیں لگتا کریں گے انشاءاللہ. دیکھو, نماز, روزہ, زکات, حج, عمرہ, سب لوگ ماشاءاللہ عبادت کرتے نا, لیکن ایک گناہ ایسا ہے, یہ جو بڑی رات گئی نا, بڑی رات اللہ نے قبول نہیں کیا. حالانکہ بڑی رات میں بولو جاگے کہ نہیں جاگے؟ ارے بولو نا, جاگے نا. جاگنا عبادت تھوڑی ہے, نماز پڑھنا عبادت ہے. یہاں تو بڑی رات کو جاگے گا ہے, گھوم رہا, بائک پہ گھوم رہا, ہاں, اور پھر کیا کہے گا پوری رات میں جاگا, کمبخت اس سے اچھا سو گیا ہوتا. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ گناہ تو نہ کرے نا. چلو خیر, میں ایک بات کروں, آخری بات, بس اس پر بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اتنی بات تو پکی ہو گئی نا, کریں گے نہیں انشاءاللہ. یہ رمضان کی وجہ سے سب باتیں میں نے کی. پہلی بات بولو نا کلمہ, بولو لا الہ. نمبر 2 غیبت, بولو پیچھے کسی کی برائی نہیں. نمبر 3 بولو تراویح کی پابندی کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. چوتھی بات, ایک گناہ ایسا ہے, بڑی رات کو تو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے, بلکہ میرے کو تو ڈر لگتا بولوں لیکن کیسے بولوں, لیکن ہے ایک گناہ ایسا ہے, موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اگر میری ماں اور میرے ابا اگر میرے سے ناراض ہے, روزہ کوئی کام کا نہیں ہے. بڑی رات ہے نا, شب قدر آئے گی, بولو آئے گی نا, 27ویں رات رمضان کی. کیسی بڑی رات, ارے یہ بڑی رات گئی, شب برات. صاف حدیث میں لکھا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس رات بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. اس لیے میرے پیارو, ایک بہت دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں, ہمارے بہت سے جوان ایسے ہیں جو ماں کو ڈراتے ہیں. ہاں, ماں کو ڈراتے, اور ماں بیچاری ڈرتی بھی ہے. ماں بیچاری بولے گیا نہیں آج میرے بیٹے کا موڈ بہت خراب ہے. واہ بھائی, تیرے کو ہگنا متنا نہیں آتا تو وہ ماں نے سکھایا؟ تو وامٹ کرتا تھا وہ ماں اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی تھی. ارے تو پیشاب کرتا تھا وہ ماں تیرے کو سینے سے لگاتی تھی. آج وہ ماں, ارے میرے دوستوں, ماں رات کو روتی ہے کہ میرے 4 بیٹے, 4 بیٹوں کو مل کے بڑا کیا, 5 بچوں کو بڑا کیا, 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. اور ماں بیچاری کبھی یہ گھر میں کبھی وہ گھر میں, ماں کو معلوم ہی نہیں کہ پرماننٹ گھر کون سا میرا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اچھا, کتنے جوان تو ایسے ہیں ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے, ماں کو مارتے. کتنے جوان ایسے ماں کو ماں کی گالی دیتے. میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا جو ماں کے اوپر اٹھتا ہے, وہ ہاتھ برباد کیوں نہیں ہو جاتا جو ماں کو مارتا ہے. ارے میرے دوستو, اللہ نے ہاتھ اس لیے دیا تھا کہ اپنی ماں کو مارے. جس ماں نے 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا, 2 سال تک ہمیں چھاتی سے لگا کے رکھا, ارے وہ ماں نے ہزاروں کی گالیاں ہمارے واسطے کھائی ہے. وہ ماں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے. یاد رکھو, اگر ماں باپ ناراض ہے نا, اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب, حدیث پاک کی کتاب ہے, علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. جب سے پڑھا میرے دوستوں سمجھ میں نہیں آتا. یہ جوان ہے نا, ہمارے جوان جو ہے نا صبح کرتا ہے نا, ہمارا جوان صبح کرتا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے. ارے یہ جوان آدمی نے صبح کی ہے, اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے, بتا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی, اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے. اگر فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے ماں باپ تو بہت خوش ہے, اللہ کہتا میری عزت کی قسم یہ روز صبح کرتا ہے, میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں. اور وہی اللہ کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس بیٹی سے اس کے ماں باپ ناراض ہے یا بیٹے سے ماں باپ ناراض ہے, اللہ صاف کہتا ہے اس کو نہیں معلوم, روزانہ 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. ایک واقعہ بتا کر بات ختم کر دو میرے دوستو. صحابی تو صحابی ہوتے نا, ارے بولو نا صحابی بخشے بخشائے, بولو صحابی بخشے بخشائے. اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی.
صحابہ کے بارے میں کوئی پوچھے نا یہ کون ہے، بولو یہ اللہ سے راضی اور اللہ. اسی لیے جب صحابہ کا نام آیا، بولو جب صحابہ کا نام آیا، قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اللہ فرماتا یہ میرے صحابہ ایمان والے، اچھے اعمال والے، یہ سارے مخلوق میں اچھے ہیں. اللہ کہتا یہ سب جنتی ہے، ان کی نہریں بہ رہی ہے. اللہ کہتا یہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان سے راضی ہو گیا. یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے. تو صحابی کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا نا، بولو نا جنتی ہے نا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی صحابی کا دامن پکڑ لے جنت کا راستہ ملے گا. اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کا دامن تھام لے جنت میں پہنچ جائے گا، ہدایت پا جائے گا. تو میرے دوستو ایک صحابی سنو، اللہ کے جنتی کے نہیں بولو جنتی نا، ان کی ماں کا انتقال ہوا. وہ صحابی ہے، ان کی ماں کا انتقال، اور ماں بھی بڑی عمر 90-100 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا. اور وہ صحابی ماں کی اتنی خدمت کرتے کہ کتابوں میں لکھا پانی نہیں پیتے جب تک ماں پانی نہیں پیتی تھی. کتنی خدمت کرتے ہوں گے ماں کی. لیکن ماں کا انتقال ہو گیا. جیسے آپ کو معلوم ہے جب اچانک کسی کو شوق لگتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بولا ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسا بیٹھ جاتا. اس کو کوئی کچھ پوچھے تو کچھ سمجھ میں. اس صحابی کو پتا چلا میری ماں کا انتقال ہو گیا. دیکھا ایسا بیٹھ گئے. لوگ کہہ رہے ارے اٹھو. وہ ایک ہی بات کیا ہوا؟ خیر ماں کو غسل دیا گیا. بولو ماں کو غسل، ماں کو کفن پہنایا گیا. وہ وقت آیا کہ جنازہ اٹھا. جب دیکھا کہ میرے گھر سے میری ماں کو لے کے جا رہے اور صحابی اٹھے. کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری ماں انتقال ہو گیا، قبرستان لے کے جا رہے، جنازے کی نماز ہو گئی. وہ صحابی جو چلائے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اے میری ماں واپس آ جا، ماں واپس آ جا. میں کیسے رات کو سوؤں گا ماں؟ میں کیسے کھانا کھاؤں گا ماں واپس آ جا. بولو آنے والی ہے ماں، بولو ماں آنے والی ہے. سب نے سمجھایا نہیں آئے گی ماں، چلی گئی. اللہ کو پیار. یہ صحابی دھڑام سے زمین پہ گرے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا، ماں کا جنازہ دیکھا. کہا اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں مر گئی، اس لیے روتا ہوں اللہ نے میرے جنت کے دروازے کو بند کر دیا. اب میرا جنت کا دروازہ صبح میں نہیں کھلے گا. روز صبح میں جنت کا دروازہ کھلتا تھا، ایسا لگتا تھا میں آنکھوں سے دیکھتا تھا. یہ ماں چلی گئی. میرے دوستو ہماری ماں بھی چلی جائے گی، ہمارے ابا بھی چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھنا اگر یہ ناراض ہو کر جائیں گے نا، یہ روزہ ہمارا کام کا نہیں ہے. ہمارے یہاں عمرے میں جانے کی بھی فیشن بن گئی ہے. جاتے نا عمرے میں جاتے نا، پھٹافٹ عمرے میں جا رہا، پھٹافٹ. ارے پہلے یہ تو سوچ تیری ماں تجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی، تیرا ابا تجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. ماں وہ الگ تڑپ رہی ہے اور یہ عمرے میں. خیر میرے پیارو، یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہے. ایک بار پھر سبق پکا کر لیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلی بات بولو لا الہ. نمبر 2 پیٹھ پیچھے برائی نہیں. نمبر 3 بولو نمبر 3 تراویح. کون کون پابندی کرے گا؟ انشاءاللہ کریں گے تراویح کے. بھائی تراویح آپ معمولی نہ سمجھو. ہمارے نبی نے فرمایا من صام رمضان وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی رمضان میں دن میں روزے رکھ لے، رات کو تراویح پڑھ لے. دن میں روزے رکھ لے، رات کو نمازیں پڑھ لے. ہمارے نبی گارنٹی دیتے اللہ تیرے اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو بھائی کریں گے نمبر 3 تراویح. اور نمبر 4 میں نے کیا بتایا؟ ماں باپ فرما برداری کرو گے انشاءاللہ. اور اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہے، جاؤ نا بھائی معافی مانگ لے. اپنی ناک نہیں کٹے گی. اپنی کوئی بھی ڈگری ہوئے، ماں باپ کی ڈگری سے بڑھ کے ڈگری نہیں ہوتی ہے. جاؤ، اور بہت آسان طریقہ ہے. اللہ کی قسم جاؤ ماں کے پاس، جاؤ ماں کے پاس جاؤ اور ماں کو جا کے بولو ماں معاف کر دینا. ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا ہوں. ماں تیرے کو معلوم ہے میری بیوی کا معاملہ، میرے بچوں کا معاملہ. ماں میرے کو معاف کر. ماں تیرے سے بہت محبت کرتا ماں، لیکن ماں مجبور ہو جاتا.
خالی اتنے جملے جا کے بولو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں ماں کا کانپتا ہوا ہاتھ سر پہ آئے گا جہاں میں نے معاف کر دیا. یہاں ماں بولے گی میں نے معاف کر دیا, آسمان پر اللہ فرشتوں کو کہے گا اے وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا, میں تو اس سے زیادہ محبت کرتا, میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. کرو بھائی, کرو گے انشاءاللہ. یہ سب کام تو کریں گے, بولو کریں گے نا چاروں کام انشاءاللہ. اور ایک کام اپنی زندگی میں ڈالو تاکہ یہ 4 کام آٹومیٹک آوے. بھائی کلمہ بولو, نمبر 1 کلمہ, زبان سے پیٹ پیچھے برائی نہیں کرنے کا, تراویح کی پابندی کرنے کا, ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا. ایک کام میں 5واں کام بتاتا ہوں, ایسا بنیادی کام ہے, یہ کام کر لو آٹومیٹک سب کام آئیں گے. اور وہ کام کیا ہے؟ 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دو انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب بولو تیار ہے انشاءاللہ. پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ پورے کالونی والوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ایسے, چونکہ 10 ساڑھے 10 بجے ہماری دکانیں بند ہوتی ہے, پھر بھی آپ لوگ ماشاءاللہ آئے, آپ نے سنا. اور سب سے زیادہ تو میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے نوساری والے امین بھائی کا, کہ وہی ہے. امین, میرے کو تو نہیں معلوم ہوتا میرے کو نوساری میں کہاں بیان کرنا, میرے پاس کوئی تاریخ ایسے لگتا خالی ہے, امین بھائی کو کہہ دیتا ہوں, امین بھائی سیٹنگ کر دیتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کبھی ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. تو میں آپ تمام کا شکریہ, امین بھائی کا شکریہ, ہمارے پرنس بیکری والے ایاز بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. ان کا بیٹا حذیفہ بھی بہت بیمار ہے, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو شفا عطا فرمائے. پھر اسی طرح ہمارے مولانا قاری ساجد صاحب, میرے ساتھ آئے حاجی شکیل بھائی, اسی طرح حاجی محمد بمبئی والے, حاجی ظفر بھائی, بہت سارے مہمان بھائی, ہمارے مولانا عثمان. میں تو بھائی معاف کرنا, کہیں بیان کرنے جانے کا ہوتا ہے نا, بولنے کو بھی شرم آتی ہے. بھائی کوئی بھی بیان کرنے والا آتا ہے تو پوچھتے ہیں بھائی کتنے آدمی آئیں گے, تو بولے گا 4-5. میرے کو کوئی بھی پوچھتا سیدھا بول دیتا 15-20, اور ہو بھی جاتے. اس لیے اس نے تو دعوت دینا بند کر دیا. ایاز بھائی سوچا 15-20 آدمی کو لے کے آ جاتا. ہاں ایک بار بلایا نا تو نے گھر میں, پھر نہیں نا, دیکھو نہ بولتا ہے. خیر میں آپ تمام کا, میرے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا, سب کا دل و جان سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کے جان میں, مال میں, عمر میں خوب برکت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. جو باتیں سنی سب عمل کریں گے, بولو کریں گے نا, عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو میرے پیارو, ہم 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. 2 منٹ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کوئی اتنا لمبا چوڑا مجمع تو ہے نہیں, اس لیے میں سب کی ملاقات کروں گا. ہاں بھائی لمبے مجمع ہوتے تو ملاقات نہیں کر پاتا, وہ میری بھی مجبوری, آپ کی مجبوری ہوتی ہے, لیکن ابھی میں سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ. سب ملاقات کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات بتاؤں, میں کارڈ لے کر آیا ہوں, بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں. کس کو دیا امین بھائی؟ بھائی وہ کارڈ جو میں لے کر آیا ہوں نا, اس میں یہ ہے کہ جو نظر لگتی ہے نا, بچوں کو نظر لگتی ہے, جوانوں کو لگتی ہے, بوڑھوں کو لگتی ہے. اور کوئی یہ مت بولنا کہ نظر نہیں لگتی. ہمارے نبی نے فرمایا العین حق, بھائی نظر لگ جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بچہ جو ہے نا بہت روتا ہے, کبھی جوان بے چین ہوتا ہے, تو ایک دعا آئی ہے جو ڈائریکٹ دعا اللہ نے حضرت جبرائیل کو بتائی, جبرائیل نے ہمارے نبی کو بتائی, اور ہمارے نبی پاک صاحب نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بتائی, اور ہمارے نبی نے اپنے نواز حضرت حسن و حسین پر وہ دعا پڑھی, ان کی نظر ختم ہو گئی. اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی یہ دعا پڑھے گا نظر ختم ہو جائے گی. تو وہ دعا میں لے کر آیا ہوں. کن کو دیا بھائی؟ ندیم بھائی کو پہنچ گئے. ندیم بھائی اطمینان سے پیچھے کی طرف جائیں گے, آپ کو دیں گے. دھکم دھکی نہیں کرنا, کارڈ کو کھینچنا نہیں, اس میں پیارے نبی کا نام ہے, اس کی توہین ہوتی ہے. اطمینان سے لینا, نہ ملے تو اس کی کاپی کروا لینا, مگر پڑھنا. بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اب سب لوگ گردن جھکا دو, 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے, درود شریف پڑھیں گے, اور اس کے بعد دعا کریں گے. سب لوگ گردن چکا دیں اور شروع کریں. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا قدوس الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا جبار الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھے.